پوری کائنات میں، عالم انسانیت میں آپ اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیں، خدا قسم ایسی ایسی نشانیاں ملیں گی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ان لوگوں نے، دیکھیں خصوصی طور پر ذکر آیا ہے قرآن میں اونٹ کا، کیا ان لوگوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے بھائی، اس کے وجود میں کیسرے اسرار و رموز اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ نے خود تخلیق کیا اور خود ہی قرآن میں کہا افلا ینظرون، یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں ہیں اس اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ اس کو کیسے پیدا کیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ بھئی آپ کے گھر شادی ہو، ایک ٹینٹ لگانا ہو تو 4 بانس لگاتے ہو، تب جا کے ایک ٹینٹ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ بغیر عمودوں کے کھڑا ہے، کچھ تو نشانی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ ہاں آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسا خوبصورتی سے بچھایا گیا ہے، کیسا بچھایا گیا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں اونٹ کی مثال کیوں دی؟ آیت اللہ دستغیب شرازی نے اپنی کتاب کشکول میں حیات الحیوان دمیری کی کتاب سے ایک حقیقت لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے وجود میں ایسے اسرار و رموز ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی لکھی توحید کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ افلاطون جو تھا اس کو کسی نے بتایا کہ عرب معاشرے کے اندر ایک جانور ہے، کیونکہ زیادہ اونٹ صحراؤں میں ہوتے تھے، عرب علاقوں کے اندر ہوتے تھے، تو کسی نے جا کے افلاطون کو خبر دی کہ اس علاقے میں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا ہے۔ ساخت بتائی، لمبی ٹانگیں ہیں، کوہان ہے بنی ہوئی، تو فوراً افلاطون بولا یقیناً اس کی گردن بھی لمبی ہوگی، یقیناً اس کی گردن بھی لمبی ہوگی، کیونکہ نیچرلی جس کی ٹانگیں لمبی ہیں اور کوہان ہے، نیچرلی اس کو اپنی خوراک کھانے کے لیے اور اٹھنے بیٹھنے کے لیے چھوٹی گردن سے وہ گزارا نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑی گردن ہوگی۔ اور لکھتے ہیں کہ واحد جانور ہے جو 10 دنوں تک پیاس محسوس کر سکتا ہے، پیاس یعنی 10 دن تک اس کو کوئی فیل نہیں ہوتی، 10 دنوں تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، اسی لیے صحراؤں کا جہاز کہتے ہیں اسے، صحراؤں کا جہاز۔ اور اللہ نے اس کو ایک تھیلی دی ہے نا، تھیلی نما چیز اس کے منہ کے قریب ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ پانی بھر لیتا ہے اور سفر میں جہاں کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود ہی اس سے پیتا رہتا ہے۔ کتنی ساری نشانیاں آپ دیکھیں، ایک جانور ہے لیکن نشانیاں ایسی۔ اچھا آپ کو بتاؤں ایک بڑی لطیف بات، میں خود پڑھ کے حیران ہوا، اونٹ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ بھئی ہم کھاتے ہیں، نرم غذا کھاتے ہیں، اس کو جھاڑیاں اور کانٹے پسند ہیں، ٹھیک ہے، وہ سخت سے سخت کانٹا بھی ہو تو آرام سے چبا کے کھا جاتا ہے، حالانکہ زبان اس کے منہ میں بھی ہے، لیکن اس کی خلقت کے مطابق اللہ نے اسے زبان دی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اونٹ کو سب سے زیادہ پسند خوراک میں سانپ ہے۔ جی آیت اللہ دستغیب شرعی صاحب نے لکھا ہے کہ اونٹ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ سانپ، وہ جنگلوں میں، غاروں میں، مختلف جنگلوں میں اور جھاڑیوں میں ہر طرف سانپ کو ڈھونڈتا ہے، کہیں مجھے سانپ مل جائے اور اسے کھاؤں۔ اور کھانے کا بھی انداز ایسا ہے، وہ منہ کی طرف سے نہیں کھاتا، دم کی طرف سے کھاتا ہے، جی منہ کی طرف سے نہیں، وہ دم کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو مکمل کھا لیتا ہے۔ اور جب وہ کھاتا ہے تو سانپ چونکہ ایک گرم مخلوق ہے، جب وہ کھاتا ہے تو اس کے ظاہرہ اس کے اندر زہر بھی ہے، جب وہ کھاتا ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دی ہے، تالاب کے کنارے بھی کھڑا ہو تو پانی نہیں پیتا، سانپ کھانے کے بعد ایک مخصوص عرصہ ہے جس میں وہ پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اسے اللہ نے یہ بات دماغ میں ڈال دی ہے، میں نے ابھی سانپ کھایا ہے، اگر اتنی مدت کے دوران میں نے پانی پیا اس کا زہر میرے پورے وجود میں پھیل جائے گا، اتنی اس کو سینس ہے، پورے وجود میں زہر پھیل جائے گی۔
اور دو کام کرتا ہے. تالاب کے کنارے ہے, پانی نہیں پی رہا, ٹھیک ہے, زور زور سے چلائے گا, آواز نکالے گا, دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہے, بہت زیادہ درد کے عالم میں ہے, لیکن اصل میں فلسفہ یہ ہے, اللہ نے اس کے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ جس سانپ کو تو نے کھایا ہے نا, جب تو زور سے بلبلائے گا اور جب تو روئے گا تو وہ زہر آنسوؤں کی صورت میں تیری آنکھوں سے باہر آئے گا. جب تک وہ زہر آنسو بن کے باہر نہیں آتا وہ پانی نہیں پی سکتا, نہیں پی سکتا پانی. اب کتنی ساری دیکھیں, اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا, کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے کیسا تخلیق کیا ہے. کہتے ہیں اب یہاں پر جو دمیری ہیں حیات الحیوان والے کہتے ہیں کہ اللہ نے اونٹ کی آنکھ سے نیچے دو گڑے بنائے ہیں, ہلکے سے گڑے, اور وہ آنسو جب وہ بلبلانے کے بعد نکلتے ہیں تو وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں. قدرت دیکھیں خدا کی. جو عقل مند ساربان ہوتا ہے ایک شیشی لے کر ان آنسوؤں کو اکٹھا کرتا ہے اور بھری کائنات میں سانپ اور بچھو کا علاج وہی پانی بنتا ہے. سانپ اور بچھو کہیں کاٹتا ہے, وہاں پر وہ پانی لگاؤ, انسان کو موت نہیں ہوگی. زہریلے سے زہریلا سانپ کاٹ جائے, وہ اونٹ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس کے لیے شفا بنتے ہیں. تو حق بنتا ہے نا اس خدا کے سامنے سجدہ کرو. غور نہیں کرتے, ورنہ کائنات بھری پڑی ہے نشانیوں سے. قرآن نے ایسے تو نہیں کہا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا تھا, ربنا الذی, ہمارا رب وہ ہے, اعطی کل شیء خلقہ, کہ جس شے کو اللہ نے تخلیق کیا ہے, تخلیق کرنے کے بعد ثم ہدا, کچھ ہدایات اس کی نیچر اور فطرت میں رکھ دی ہیں, اس کی تخلیق میں رکھ دی ہیں, اس کی ذات میں ایسا ایک سسٹم فٹ کر دیا ہے کہ جب بھی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نیچرلی خود بخود وہ اپنا کہیں نہ کہیں سے حل ڈھونڈ لیتا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 196 مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں, یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات, وہ خدا ایسا ہے بیابانوں میں چوپایوں کے نالے کی آواز سنتا ہے. میں نے کہا تھا اونٹ بلبلاتا ہے, اونٹ بلبلاتا ہے, اور اس بلبلانے کی آواز کو خدا سنتا ہے, اور وہ سننے والا خدا اس کے وجود میں موجود زہر کو آنسوؤں کے ذریعے نکال دیتا ہے. علی فرماتے ہیں وہ خدا جانتا ہے کہ ان صحراؤں میں, ان جنگلوں میں کون کون سے جانور ہیں جو اسے پکار رہے ہیں. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا وَاخْتِلَافِ النِّينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ, وہ سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی آمد و رفت کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے بچوں نے ماں کو نہیں دیکھا, لیکن دیکھے بغیر یہ اپنے وطن تک پہنچ جائیں گے, دیکھے بغیر اپنے وطن تک پہنچ جائیں گے. مولا کائنات نے کہا وہ ذات جانتی ہے, وہ ذات جانتی ہے کہ بیابانوں میں اسے کون پکار رہا ہے, سمندروں کی گہرائیوں میں اس کی آمد و رفت کا علم رکھتا ہے.